خاموشی سے اور آ کے کہا یا رسول اللہ آج آپ کا کھانا میرے گھر، آپ کا کھانا۔ پیارے آقا نے پوچھا جابر ساتھ کتنے بندے لے کے آؤں؟ یا رسول اللہ 2-3 بندے ساتھ ہو جائیں، بس اتنا ہی آٹا اتنا ہی گوشت تھا۔ میرے آقا نے فرمایا بلال پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کر سارے صحابہ کا کھانا جابر کے گھر۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے، دوڑے دوڑے آئے گھر اپنی بیوی کے پاس اور آ کے کہا آقا نے تو سب کو دعوت دے دی۔ بیوی پوچھتی ہیں آپ نے کیا کہا تھا، آپ نے آقا کو کیا کہا تھا؟ وہ فرماتے ہیں میں نے تو کہا تھا بس 2-3 بندے۔ اچھا آقا نے خود سب کو دعوت دی؟ ہاں خود دی۔ اہلیہ کہتی ہیں پھر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، بلانے والا جانے یا کھلانے والا جانے۔ ما ینطق عن الہوی، وہ تو اپنی مرضی سے نہیں بلایا، وہ تو اپنی مرضی سے بات نہیں کیا کرتا۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جب تک اللہ آرڈر نہ کرے وہ تو بات نہیں کرتا۔ آپ پر پھر آقا کے پاس آئے، پیارے آقا نے فرمایا جابر پریشان نہیں ہونا، یہ میری چادر لے جاؤ اور اپنی بیوی کو کہو اسے آٹے کے اوپر دے دے، اسے ہٹانا نہیں، اس کے نیچے سے آٹا نکال کر روٹیاں بناتی جائے، اور جب تک میں نہ آ جاؤں ہنڈیا سے ڈھکن نہیں اتارنا۔ پیارے آقا تشریف لائے، ہنڈیا اپنے قریب کی، اپنا لعاب مبارک اپنا تھوک مبارک ہنڈیا میں ڈال دیا۔ پیارے آقا کی چادر آٹے کے اوپر ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں 1300 صحابہ نے سیر حاصل کھانا کھایا، آٹا بھی پڑا رہا سالن بھی پڑا رہا۔ کون آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ آج کوئی ملا کہے آقا میرے جیسے، اسے کہو تیری تو چادر آٹے پہ دے دے، وہ ویسے ہی خمیرہ ہو جائے گا۔ کون آقا کے جیسا؟ آقا تو امیر حرم، سنی بولے سنی بولے، آقا تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا۔ تو کہتے ہیں یہ نور نہیں مانتے، میں کہتا ہوں نور تو غلام ہے میرے آقا۔ بولو نا، نوریوں کا سردار جبریل وہ تو پیارے آقا کا اللہ نے بھیجا نا، اسے اٹھا کے لا۔ جبریل آیا، مولا کیسے اٹھاؤں، آواز دے لوں؟ تیرا محبوب جو سو رہا ہے، یا محمد کہہ کے اٹھا لوں؟ اللہ نے فرمایا جبریل تو غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں، تو غلام ہے میں اس کا داتا ہوں، تو غلام ہے میں اس کا رب ہوں، نام سے آواز دے کر آج تک میں نے نہیں بلایا، تو کیسے؟ نام سے آواز دے کر آج تک میں نے نہیں، اچھا مولا کیسے اٹھاؤں، ہلا دوں؟ فرمایا نہیں، یہ تیرے کافوری لب، ان لبوں کو رکھ میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں پر۔ جبریل امین نے لب رکھے، میرے آقا اٹھ گئے، لیکن قاضی کی نظر سے دیکھو جبریل امین نہیں اٹھے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا جبریل امین اٹھیے نا، بوسہ دینے کا مقصد پورا ہو گیا۔ جبریل امین کہتے ہیں نہ چھیڑ، پڑا رہنے دے، لگا رہنے دے، ٹکا رہنے دے۔ میں نے کہا جبریل امین آپ نے تو جنت کو دیکھا، جنت کے نظاروں کو دیکھا، کہکشاؤں کو دیکھا، تاروں کو دیکھا، نبیوں کو دیکھا، نبیوں کے معجزات کو دیکھا۔ جبریل امین فرماتے ہیں ہاں میں نے سب کچھ دیکھا، میں نے سب کچھ دیکھا۔ میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملاح بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں چھلانگ لگاتے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ پرواز کرتے دیکھا، میں نے زکریا کو آرے کے سامنے دولخت ہوتے دیکھا۔ ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی تھی لیکن سننا چاہتا ہے، سن۔ نہ پھولوں میں دیکھا، نہ کلیوں میں دیکھا، نہ نبیوں میں دیکھا، نہ ولیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ ناراض ہو وہ یا راضی ہو وہ، ایک جملہ آ گیا ہے، ضرور آکھو، ضرور آکھو۔ ہاں آ جائے، آ جائے، آ جائے، عثمان صاحب آ جائے، آ جائے، کہندے نے آ ہی جائے۔ آ ہی جائے۔ ہائے توجہ ہے سارے دی، کوئی ایسی گل نہیں کراں گا، توجہ۔ ہاں اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، توجہ توجہ توجہ۔ جبریل امین ہاں جی فرمایا یا رسول اللہ
चलना है। हाँ चलना है। वाह फरमाया प्यारे आका ने किसी से जाके पूछ लो, किसी मौलवी से, सुन्नी हो या कोई भी हो, हनफी हो या मनफी हो, सुन्नी हो बरेलवी हो, किसी से जाके पूछो। प्यारे आका ने जवाब में ये सवाल किया हो, जिब्रील जिसका दिल धड़के ना धड़कन को लब पे लेके आना है, ये वादा करो तब सुनाओ। प्यारे आका ने पूछा हो, जिब्रील क्या करना है जाकर, मैं यहाँ भी हूँ वहाँ भी हूँ, माशाअल्लाह क्या करना है जाकर, मैं यहाँ भी हूँ। नहीं कहा, नहीं फरमाया। फरमाया ठीक है जिब्रील चलते हैं, जब यहाँ हूँ तो वहाँ नहीं। बोल 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 बोल, जब यहाँ हूँ तो वहाँ नहीं। यही तो सुनना, जो कभी बदर में हो, कभी ओहद में हो, कभी हुनैन में हो, कभी तबूक में हो, कभी मक्का में हो, कभी मदीना में हो, कभी गली में हो, कभी बाजार में हो, कभी गार में हो, कभी मजार में हो, वो नबी होता है जो हर वक्त हर जगह मौजूद हो, वो अल्लाह। बेशक बेशक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी गल समझ आई नहीं आई? सारिਆਂ ਨੂੰ आई है जी, सुनिया नु ते आ गई है। आ गई दुनिया नु आ गई। हाय नूर नहीं मानते, नूरियों का सरदार तो गुलाम है। सुन, अल्लाह ने मेरे आका को नूर बनाया है। बेशक बेशक बोलो ना। मेरे आका ने फरमाया अली जी या रसूलल्लाह, फरमाया तू शेर है। फरमाया नहीं फरमाया? अली तू शेर है। खालिद जी या रसूलल्लाह, फरमाया तू तलवार है। क्या माना? शेर वो जो जंगलों में फिरता है, कोई ऐसा माना करेगा तो गुस्ताख होगा। खालिद तू तलवार है, क्या माना? लोहे की तलवार है। कोई यूं माना करेगा तो गुस्ताख होगा। क्या माना? अली तू शेर है बशर, है सहाबी रसूल, है दामाद मुस्तफा, जुर्रत में शेर है। खालिद तू तलवार है बशर, है सहाबी रसूल, जुर्रत में तलवार है। मेरे आका हैं आमना के लाल, सिफ्त में नूर हैं। सिफ्त में क्या है? नूर है। और वो नूर ही तो था जो यशरफ को लगाया मदीना बना दिया, मक्का को लगाया मुअज़्ज़मा बना दिया, मेराज की रात अर्श पे गए, अर्श को लगाया अर्श मुअल्ला बना दिया। वो नूर ही तो था अबू बकर को लगाया सिद्दीक़ अकबर बना दिया, उमर को लगाया फारूक आज़म बना दिया, उस्मान को लगाया ज़ुन्नुरैन बना दिया, अली को लगाया हैदर करार बना दिया। अरे वो मेरे आका का नूर ही तो था हमजा को लगाया सैयद शुहदा बना दिया, मुआविया को लगाया कातिब वही बना दिया, अबू हुरैरा को लगाया कातिब हदीस बना दिया, बिलाल को लगाया मौज़न रसूल बना दिया, हंजला को लगाया गसीलुल मलाइका बना दिया, अबू ज़र को लगाया जबल ज़ुहद तक़वा बना दिया, अब्दुल्ला बिन मसूद को लगाया फ़क़ीह उम्मत बना दिया, अब्दुल्ला बिन अब्बास को लगाया मुफ़स्सिर कुरान बना दिया। वो नूर ही तो था मेरे आका, जिसे लगाते गए, जिसे लगाते गए उसे चमकाते गए। नफस नफस पे रहमतें, जहां जहां पे बरकतें, जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहां जहां गुजर गए। आने वाले तो पहले भी आए। मैं एक जुमला अक्सर कहा करता हूँ, बड़ी मोहब्बत से सुनना। अल्लाह ने पहले आने वालों को भी दिया, अंदाज और था। मैं अपने ज़ौक़ में एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। हज़रत साहब तवज्जो चाहता हूँ, और हज़रत की नज़र करते हुए, हज़रत की शफ़क़त का तालब बनते हुए तवज्जो। अल्लाह ने फरमाया आदम आप ये ले जाइए, आपके बाद नूह आ रहे हैं ना, बाकी वो लाएंगे। नूह आप तो ये ले जाइए, आपके बाद इब्राहीम आ रहे हैं, बाकी वो लाएंगे। इब्राहीम आप तो ये ले जाइए, आपके बाद याकूब आ रहे हैं, बाकी वो लाएंगे। आपके बाद यूसुफ आ रहे हैं, बाकी वो लाएंगे। आपके बाद इस्माइल आ रहे हैं, बाकी वो लाएंगे। और जब मेरे आका की बारी आई तो अल्लाह ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। महबूब जो कुछ पड़ा है आप सारा कुछ ले जाइए, आपके बाद आना ही किसी ने नहीं। माशाअल्लाह, आपके बाद आना ही किसी ने नहीं। मोहब्बत से बोलो ना। तो अर्ज ये या रसूलल्लाह बताइए उमर कैसा था? उमर कैसा था? या रसूलल्लाह उमर कैसा था? भूल गए हो गल? याद है? आका फरमाते हैं मुझे रब ने जो भी दिया आला दिया, और उमर तो मैंने रब से रो रो के मांगा है। उमर तो मैंने रब से रो रो के मांगा है। वो आदि दुनिया का हुक्मरान था
آگے سے دعا کر دیں. बहुत खूब बहुत وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا, وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا, بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا. بڑا مبارک ہے نام اس کا, ستاروں جیسا مقام اس کا, وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل رواں دواں تھا. ابھرتے سورج سے تاج مانگا, سمندروں سے خراج مانگا, کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا. آدھی دنیا کا حکمراں تھا, آدھی دنیا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس کے نام سے کفر لرزتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے 4000 مسجدیں تعمیر کی تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے 900 جامع مساجد بنائی تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے دریائے فرات سے دریائے نیل تک 99 میل لمبی نہر کھدوائی تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. اور جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ وہ بیت المقدس کو فتح کرنے گیا, خود پیدل تھا, سواری پہ غلام تھا, تو کہتا ہوں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا. बहुत खूब माशाल्लाह تھوڑا سا ذوق بناؤ نا مجھے بات کہنے میں. وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ وہ اینٹ کا سرانہ لے کر درخت کے نیچے سو جایا کرتا تھا تو کہتا ہوں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس کے دسترخوان پر بیک وقت 2 کھانے پک کر نہیں آئے تو کہتا ہوں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا. کون عمر جو حسین ابن علی کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا. کون عمر جس نے نبی کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا. کون عمر جس کے متعلق آقا نے تاریخی جملہ فرمایا. آقا نے فرمایا عمر والدین مر جائیں اولاد روتی ہے, اولاد مر جائے والدین روتے ہیں. عمر جس دن دنیا سے تو جائے گا قیامت تک محمد کا اسلام روتا رہے گا. وہ عمر مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا. یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت ہے. آج ایک اور جملہ کہہ دوں. آج سوچتے ہیں کہ یہ مساجد میں حملے ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس کی ابتدا دیکھو, ابتدا کہاں سے ہوئی تھی. सैयदना उमर फारूक سب سے پہلے مسجد پہ حملہ کرنے والا ایرانی تھا, ابو لولو فیروز مجوسی, جس نے حضرت عمر پر حملہ کیا, حضرت عمر مسلح پر. بس وہ ریت چلی آ رہی ہے, وہ ریت चली आ रही چلی آ رہی ہے, چلی آ رہی ہے. توجہ. میں اگر آپ کا مزاج بنتا تو کچھ میں 2 جملے عرض کرتا. بہرحال میں چلتا ہوں. اسی محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین ابن علی شہید ہوئے. اور میں ایک اور جملہ کہہ دوں, یہ جو حسین سے محبت ہے نا یہ ہمیں صحابہ نے بتائی. کس نے بتائی ہے؟ محبت سے بولو, کس نے بتائی ہے؟ صحابہ نے. صحابہ حضور کے شاگرد ہیں, امت کے استاد ہیں. صحابہ حضور سے لینے والے ہیں, امت کو دینے والے ہیں. صحابہ حضور کے مقتدی ہیں, امت کے امام ہیں. صحابہ حضور کے مرید ہیں, امت کے مرشد ہیں. صحابہ نبوت کا عکس, صحابہ نبوت کا فیض, صحابہ نبوت کا حسن, صحابہ نبوت کی تربیت, صحابہ نبوت کا فیض. صحابہ تو پھر کہنے دے محمد چاند ستارے صحابہ, محمد پھول خوشبو صحابہ. او دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا, ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابعدار. میری جان صحابہ کے حق میں, ارمان صحابہ کے حق میں, دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ. سنی بولے. گلشن کی بہار صحابہ ہیں, روشن مینار صحابہ ہیں, مطلع انوار صحابہ ہیں, محبوب غفار صحابہ ہیں, سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں, کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں, صادق اور امین صحابہ ہیں, آسن میں حسین صحابہ ہیں. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں. پر میں عرض یہ کرنے چلا تھا کہ حضرت حسین سے جو محبت ہے یہ ہمیں صحابہ نے پہنچائی. کس نے پہنچائی؟ صحابہ. کیسے پہنچائی صحابہ نے؟ پیارے آقا گلی سے گزر رہے ہیں, گلی سے گزر رہے ہیں پیارے آقا, صحابہ ساتھ ہیں, سیدہ فاطمہ کا گھر آیا.
کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضی فاطمہ، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا۔ میرے خیال ہے تسی چپ کر کے بوو میں اگلے 10 منٹ پورے کرنا۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو ظاہر جو راج زہرا، وہ جو کہ تیرے قدم کی مٹی، مدی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی ہن تیرے کمی زہرا، پردے دھیاں دے گجن والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی ہے لمبی زہرا۔ حضرت فاطمہ کا گھر تھا، پیارے آقا گلی سے گزر رہے ہیں، رونے کی آواز آئی، صحابہ کو وہیں چھوڑا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں آقا نے وہیں گلی میں چھوڑا، دستک دے کے اندر تشریف لے گئے، دیکھا حضرت حسین پنگوڑے کے اندر ہیں، رو رہے ہیں۔ پیارے آقا نے دیکھا تو اوپر والا بٹن یہ قمیض کا یہ زیادہ ٹائٹ تھا، زیادہ سخت تھا، اس بندش کی وجہ سے حضرت حسین تکلیف میں تھے، رو رہے تھے۔ پیارے آقا نے وہ بٹن کھولا اور اس بندش کی وجہ سے جو نشان بن چکا تھا، پیارے آقا نے نبوت کے لبوں سے اس نشان والی جگہ پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دے کے فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، جب حسین روتا ہے میں محمد کا دل دکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں ایک قافلے میں پیارے آقا کے ساتھ تھا، میری سواری بھی تھی، پیارے آقا کی سواری، حضرت فاطمہ کی سواری، اور حضرت فاطمہ کی گود میں حسن و حسین تھے، روئے۔ حضرت فاطمہ نے اپنی کنیز بھیجی پیارے آقا کے پاس، اس کنیز نے آ کے بتایا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے پیغام بھیجا ہے کہ حسن و حسین پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، میرے مشکیزے میں پانی ختم ہو گیا ہے۔ پیارے آقا نے اپنا مشکیزہ دیکھا، اس میں بھی پانی نہیں تھا، صحابہ سے پوچھا ان کے پاس بھی پانی نہیں تھا، تو پیارے آقا اپنی اونٹنی فاطمہ کی اونٹنی کے قریب لائے اور قریب لا کے فرمایا بیٹا حسن مجھے پکڑا دے۔ حسن کو اپنی گود میں لیا اور نبوت کی زبان حسن کے منہ میں ڈال دی۔ حسن چوستے رہے، خاموش ہو گئے، رونا بند کر دیا، حسن کو واپس فاطمہ کی گود میں دیا اور پھر فرمایا اب حسین مجھے دے دے۔ حسین کو اپنی گود میں لیا اور نبوت کی زبان حسین کے منہ میں ڈال دی۔ حسین نبوت کی زبان چوستے رہے، جب حسین خاموش ہو گئے تو پھر حضرت حسین کو فاطمہ کے گود میں واپس کر دیا۔ یہ واقعہ دیکھنے والے ابو ہریرہ کون ہے؟ یہ صحابہ نے ہمیں، اور صحابہ نے پھر محبت کے، ایک صحابی فرماتے ہیں میں پیارے آقا کے دروازے پر مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، شام کے بعد میں نے دستک دی، آقا باہر تشریف لائے، مجھے مسئلہ بھول گیا، میں نے دیکھا آقا بڑے موٹے دکھائی دے رہے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ عصر کے وقت بڑے پتلے سے تھے، ابھی بڑے موٹے دکھائی دے رہے، اپنے اوپر چادر اوڑی ہوئی تھی، سردی کا موسم تھا، تو پیارے آقا نے اشاروں میں اسے کہا کہ میرے کندھے سے چادر اتار۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے چادر اتاری تو میں نے دیکھا داہنی بغل میں حسن تھا، بائیں بغل میں حسین تھا۔ آقا نے پھر حسن کا سر قریب کیا، اسے سونگا، پھر حسین کا سر قریب کیا، اسے سونگا، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ تو پیارے آقا فرماتے ہیں جب تمہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے پھول سونگھتے ہو، جب مجھے خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے میں حسن و حسین کو سونگھتا ہوں۔ یہ محبت ہے، اس محبت کو صحابہ نے دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا۔ یہ جتنی محبت ہے پیارے آقا کی، میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں، یہ 6 سال کا حسین جب گود میں آقا پیار کرتے ہیں، کان پیدا ہوئے، کان میں اذان کہی، گڑتی دی، لب کو چوما، گردن کو چوما، حسین سجدے سے کھیلتا ہے، کندھے پہ سوار ہو جاتا ہے، آقا خطبہ دے رہے ہیں، حسین داخل ہوتا ہے مسجد نبوی کے سیڑھیوں پر، گرتا ہے، پیارے آقا یہاں سے اٹھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں۔ یہ جتنے واقعات ہیں 6 سال کی عمر پہ، حضرت حسین کی عمر 6 سال، پیارے آقا دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما لیا، وہاں سے سنانے والوں نے اٹھایا حسین کو کربلا پہنچا دیا۔ کربلا میں حضرت حسین کی عمر ہے 58 سال، کتنی؟ 58، 2 کم 60، 6 سال سے اٹھایا، 58 سال پہ پہنچا دیا۔ 52 سال کی زندگی کہاں گئی؟
کتنی؟ بولو نا. آج کوئی خطیب 10 سال خطابت کر جائے خطبات شائع ہو جائیں گے. کوئی مدرس 20 سال پڑھا جائے اس کی سوانح حیات لکھ دی جائے گی. امت کی اتنی بڑی شخصیت پروردہ آغوش نبوت، حیدر کے دل کا چین، فاطمہ کا نور العین، پیارے آقا کا دل کا ٹکڑا. آقا فرماتے ہیں حسین منی و انا من حسین. اس کی 52 سالہ زندگی پہ پردہ کیوں ہے؟ 52 سالہ. کتنی؟ 52 سالہ. اس لیے کہ اس پردے کو اٹھا دیا جائے تو حسین نظر آئے گا عمر کے ساتھ. اس سے پردہ اٹھاؤ تو حسین نظر آئے گا عثمان کے ساتھ. اس سے پردہ اٹھاؤ تو حسین نظر آئے گا معاویہ کے ساتھ. 2.25 سال حضرت ابو بکر کا دور ہے. کتنا؟ 2.25 سال. حسین کا بچپن ہے، بچپن ہے حسین کا. ابو بکر اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں. پیارے آقا دنیا سے رحلت فرمائی. صحابہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی. ابو بکر کو منبر پہ بٹھایا. ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، امیر منتخب کیا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. ابو بکر خطبہ دیجئے. حضرت ابو بکر خاموش. دوسری دفعہ پھر فرمایا ابو بکر خطبہ دیجئے. ابو بکر خاموش. تیسری دفعہ جب صحابہ نے عرض کیا ابو بکر خطبہ دیجئے تو حضرت ابو بکر کی نظریں یوں متلاشی ہیں. فرمایا خطبہ دیتا ہوں مجھے حسن و حسین نظر نہیں آ رہے. انہیں لایا جائے. حسن کو لایا گیا، حسین کو لایا گیا. حضرت ابو بکر نے منبر کی داہنی جانب حسن کو بٹھایا، بائیں جانب حسین کو بٹھایا اور صحابہ کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا صحابہ آقا دنیا سے چلے گئے، آقا نظر نہیں آ رہے. خطبہ آقا کا غلام دے گا اور آقا کا چہرہ دیکھنا ہوا تو حسن و حسین کو دیکھ لے. توجہ ہے؟ پردہ اس لیے نہیں اٹھایا جا رہا کہ حسین ابو بکر کی گود میں دکھائی دے گا. پردہ اس لیے نہیں اٹھایا جا رہا. حضرت حسین امیر المومنین حضرت عمر کو ملنے کے لیے آئے. جب دروازے پہ پہنچے تو دیکھا حضرت عمر کا بیٹا بیٹھا تھا باہر. عبداللہ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ حضرت عبداللہ نے کہا میں اس لیے بیٹھا ہوں اندر ابا جی مشورہ کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، میں باہر بیٹھ گیا. حضرت حسین بھی ساتھ باہر بیٹھ گئے. جوان حسین 16-17 سال کا حسین باہر بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد عبداللہ کو اجازت ملی. عبداللہ اندر داخل ہوئے، ساتھ حسین بھی تھے. حضرت عمر نے جو حسین کو دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میں پوچھتا ہوں کوئی بتائے کیا حضرت عمر اپنے بیٹے کے لیے کھڑے ہوئے؟ کیا کوئی بیٹے کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ حسین کو دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پوچھا حسین آپ کب آئے؟ حضرت حسین نے فرمایا چچا کافی دیر سے آیا ہوں. باہر کیوں تھا؟ باہر اس لیے تھا میں نے پوچھا عبداللہ سے، عبداللہ نے کہا مجھے اجازت نہیں ملی تو میں باہر اس لیے بیٹھ گیا. عمر نے بیٹے کو اجازت نہیں دی. میں تو علی کا بیٹا ہوں، میں تو علی کا بیٹا ہوں، مجھے کیسے اجازت ہے؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا حسین عبداللہ کے لیے تو یہ قانون ہے کہ اجازت ملے تو آئے. حسین تو بے شک میرا بیٹا نہیں علی کا بیٹا ہے، لیکن جب تجھے دیکھتا ہوں مجھے پیارے آقا کا چہرہ یاد آ جاتا ہے، مجھے وہ لمحہ یاد آ جاتا ہے جب آقا تجھے پیار کیا کرتے تھے. حسین عبداللہ کے لیے تو قانون ہے کہ اجازت ملے تو اندر آئے. حسین تیرے لیے کوئی قانون نہیں ہے، جب جی چاہے جب مرضی ہو آ جایا کر. عمر حاضر. حضرت عمر ہی کا دور ہے. حضرت حسین کی عمر ہے 17 برس. 17 برس کے جوان ہیں. حضرت ابو ہریرہ ساتھ ہیں. دوسری بستی میں جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں. دوپہر کا موسم، شدت کی گرمی، دھوپ، گرمی پڑ رہی ہے، گرد و غبار کپڑوں پر، جوتوں پر. حضرت حسین تھک کے آ کے بیٹھے. حضرت ابو ہریرہ اٹھے، بوڑھے ابو ہریرہ، اور اپنے کندھے سے چادر اتار کے حسین کے جوتے صاف کرنے لگے. حضرت حسین کی چیخ نکل گئی. چیخ مار کے کہا چچا ابو ہریرہ آپ امت کے اتنے بڑے محدث، آپ کی چادر میرے جوتوں پر. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا حسین مجھے منع نہ کر، میں نے تیرے نانا سے سنا ہے، تیرے نانا نے فرمایا تھا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسین سے محبت کر. مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین.
بہرحال میں ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے بس بات ختم کرتا ہوں. لوگ آج سوچتے ہیں، یہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جو مقابلے میں آئے نا حسین کے وہ بھی مسلمان تھے، بحث ہوتی ہے، وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، قاری تھے، اذانیں ہوتی تھیں، تلاوت کرتے تھے. توجہ ہے سب کی؟ حسینی بیٹھے ہو جی. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. پہلی بات تو یہ کہ قاتل کون تھا. پہلی بات تو یہ قاتل کون تھا. مجھے یہاں دعوت دی مولانا عبد الغفور صاحب نے، مجھے یہاں دعوت دی عثمان صاحب نے، کیا کہہ کے قاضی آؤ بڑے دیوانے ہیں تیرے، بہت خوب بہت خوب. بڑے دیوانے ہیں تیرے، تجھے سننا چاہتے ہیں، تجھے سننا چاہتے ہیں. اچھا میں جو آیا راستے میں میرا کوئی راستہ روک لیتا بدماش، تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اسے جا کے مجھے جا کے چھڑائیں؟ ذمہ داری ہے، بے شک بے شک ذمہ داری ہے، بولتے نہیں. ذمہ داری ہے. میں کیویں سمجھاواں تانوں، سمجھ گئے ماشاءاللہ. کیویں سمجھاواں تانوں. توجہ ہے سارے دی ہاں جی ہاں جی. کہ نہیں ہے؟ توجہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری ہے. اچھا یہ اگر وہ مجھے مارتا ہے تو ایک آدھ تھپڑ تو عثمان کو بھی لگا ہوا نظر آنا چاہیے نا آنا چاہیے آنا چاہیے. کہ اس نے مداخلت کی تھی، اس نے جو قاضی پہ حملہ کیا تو یہ آگے آ گیا تھا. آ گیا تھا. چلو ٹھیک ہے، حضرت حسین پہ حملہ کرنے والے شامی تھے، یزید کی فوج تھے. ارے بلایا تو نے تھا، کوئی ایک آدھ بندہ تیرا بھی تو مرتا. بہت خوب بہت خوب. واہ قاضی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بندہ تیرا بھی تو مرتا. خط تو تو نے لکھے تھے. خط تو تو نے لکھے. آ جاؤ. آ جاؤ. بہت خوب. واہ واہ کوئی سمجھ آ رہی میری بات؟ آ میوے پک گئے ہیں، آ جائیے. بہاریں آ گئی ہیں، آ جائیے. 12,000 خط. اب مجھے یہاں پہ آ کے کوئی بدماش پکڑ لے اور میں چوک میں کھڑے ہو کے بلاؤں عثمان کدھر ہو، آؤ نا، اور عثمان کہے مجھے تو نہیں پتا. مولانا عبد الغفور صاحب کدھر ہے، وہ کہے مجھے تو. حضرت حسین کربلا کے چوک میں کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں کہاں ہے سلیمان بن ربی، کہتا مجھے تو نہیں پتا. وہ کوفی کہاں ہے جس نے مجھے خط لکھے تھے، وہ کہتے مجھے تو پتا نہیں. ارے جس تو بھی تو کچھ سامنے آتا. بہرحال میں وہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے. میں حسین سے. توجہ سب کی کہ کونی ہے. وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ سامنے بھی مسلمان تھے. میں صرف ایک جملہ اپنا موقف اپنا عقیدہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہم سبھی الحمدللہ یہاں مسلمان بیٹھے ہیں. الحمدللہ 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 مسلمان بیٹھے ہیں نا، مسلمان بیٹھے ہو نا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کوئی اٹھے اور قرآن جلا دے، باہر کو پوچھنے والا کہے کیا ہوا تھا، کون تھا، تو آپ کہیں گے نا وہ ایک مسلمان تھا. مسلمان تھا. اس نے جب یہ عمل کیا تو مسلم نہ رہا. اس نے جب یہ عمل کیا تو مسلم نہ رہا. آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے. میں آپ اپنے پوتے کے بارے میں کہہ سکتے ہو وہ مجھ سے ہے، آپ اپنے نواسے کے بارے میں کہہ سکتے ہو وہ مجھ سے ہے، لیکن یہ نہیں کہو گے میں نواسے سے ہوں، میں پوتے سے ہوں. یہ ایسا معنی نہیں، محبت کا وہ معیار ہے. آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. میں معنی اپنے ذوق میں کرنے چلا ہوں. آقا فرما رہے ہیں حسین منی. حسین محمد ہے، حسین محمد ہے اور محمد حسین ہے. اب جو حسین کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ حسین کے نہیں محمد کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور جو محمد کے مقابلے میں آئے وہ مسلمان تھا. وہ مسلمان نہیں. حسین تیرا، حسین میرا، حسین جگ کا، حسین رب کا، حسین سب کا، نشان منزل حسین حق کا، وہ اولیاء کا، وہ انبیاء کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، گلے امامت
نبی کا پرتو، نشان حیدر، چراغ مسجد، غلاف کعبہ، وقار منبر، حسن سجدہ، حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت، حسین ہم کو بتا گیا ہے، سبق ہم کو سکھا گیا ہے، کیا میرے انکار کو ہی نہ دیکھو، میرے اقرار کو بھی دیکھو، جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤ، جسے پیر بناؤں پیر بناؤ، جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤ، جسے پیر بناؤں پیر بناؤ۔ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ